بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سادی وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحت مند زندگی کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے متوازن غذا کے حوالے سے اور اچھی صحت کس طرح کی روٹی کھانے سے ہوتی ہے اور کھانے کو جراثیموں سے کیسے بچایا جائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف۔ متوازن غذا۔ دوستو، متوازن غذا آج کے دور کا سب سے اہم موضوع ہے۔ صحت کا شعور متوازن غذا کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں غذائیت کا مطلب گھی کی زیادتی ہے، مثلا تڑکا لگانے سے معیار کو بہتر بنانا سمجھ لیا گیا ہے، یا صرف بنے ہوئے گوشت کو اعلیٰ معیار کا کھانا تسلیم کیا گیا ہے۔ حالانکہ متوازن غذا اصل میں صحت مند غذا ہے۔ ماہرین غذا یہ مشورہ دیتے ہیں کہ گوشت، سبزی کا استعمال، دالیں، فائبر ڈائٹ، شوربے والا سالن اور سلاد یہ سب اہم ہیں۔ بہت زیادہ تیل اور گھی میں تلی ہوئی اشیاء اتنی فائدہ مند نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو، لوکی، پیٹھا بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوربے والا کھانا مرغوب تھا۔ اس کی تاکید بھی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنڈیا اور پیالے کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا جس میں آئل کم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت پسند فرماتے، ککڑی لوکی پسند تھا۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے یہ اصول ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوازن غذا پسند فرماتے۔ جو بھی فائبر ڈائٹ، ریشے والی سبزیاں مثلا کھیرا، ککڑی، کدو وغیرہ اس وقت موجود تھی پسند فرماتے۔ شوربہ والا سالن تیل کے کم استعمال میں معاون ہے۔ اگر ہم اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پر متوازن غذا جس میں فائبر ڈائٹ، ریشے والی سبزیاں مثلا کھیرا، ککڑی، کدو وغیرہ کا عنصر نمایاں ہوں استعمال کریں تو فوری فائدے حاصل ہوں گے، جو کہ درج ذیل ہے۔ کولیسٹرول کی زیادتی سے نجات، دل کی بیماری سے بچاؤ، قبض اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ، موٹاپے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات سے نجات۔ دوستو، ویڈیو میں ہم مزید بات کریں گے اچھی صحت کس طرح کی روٹی کے کھانے سے ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ رجحان عام ہے کہ روٹی سفید یا میدے جیسے آٹے کی اچھی ہوتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ بھوسی والے آٹے کی روٹی اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بازار میں بھوسی والی ڈبل روٹی مہنگی بھی ہے۔ بھوسی والی آٹے کی روٹی کے جو فوائد تحقیق کے بعد سامنے آتے ہیں وہ مختصراً یہ ہیں: قبض اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ، مثلا بڑی آنت کا سرطان، بواسیر، دل پر دباؤ اور مستقل سر میں درد سے بچاؤ۔ دل کے امراض اور فالج کی ایک بڑی وجہ خون میں کولیسٹرول کی زیادتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بھوسی والی روٹی آزمودہ نسخہ ہے۔ موٹاپے اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچاؤ کا بہترین نسخہ بھوسی والی روٹی کا استعمال ہے۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے فرماتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کو پسند فرماتے۔ اگر ہم اپنے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں بھوسی والی روٹی کے استعمال کو فروغ دیں تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو، کھانے کو جراثیم سے بچانا۔ بالوں کو جراثیم اور وائرس کا گودام کہتے ہیں۔ بہت سے جراثیم اور وائرس جو فضا میں ہوتے ہیں بالوں میں چپک جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہاتھ لگانے پر جھڑتے بھی رہتے ہیں۔ ماہرین طب یہ کہتے ہیں کہ کھانا پکانے وقت اور نکالتے وقت سر کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے تاکہ یہ جراثیم کھانے کو آلودہ نہ کر سکیں۔ اس کی واضح مثال تمام اچھے فوڈ سینٹرز میں شیفز کا سر ٹوپی سے ڈھانپا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس باورچی خانے میں سر ڈھانکنے کا رواج بالکل نہیں، نتیجتاً کھانا آلود ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابیات سر ڈھانک کر رکھتی تھیں۔ سر ڈھانکنے کی واضح تعلیمات قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59، سورہ نور آیت نمبر 31۔ اگر ہم اپنے گھروں میں یہ اہتمام کریں کہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کھانا پکاتے اور نکالتے وقت سر ڈھانپ کر رکھیں تو اپنے کھانے کو آلودہ ہونے سے بچائیں گے۔ یہ اپنے بچوں کی صحت کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔